میرا اس وقت مقصد ہے کہ سب کو ملانا. میں کسی کے خلاف کھڑا نہیں ہوں, میں کسی کو نیچے دکھانے نہیں آیا ہوں, میں کراچی کے لیے آیا ہوں کہ اس شہر نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, اس شہر نے مجھے میری پہچان دی ہے, میرا کام دیا ہے, میری زندگی دی ہے, تو میں اس شہر کو کچھ نہ کچھ تو واپس دوں. جب الیکشن ہوگا اور میں جب جیتوں یا اگر جیتوں تو مجھے کیا کرنا, صرف جیتنا کافی نہیں ہے نا, بیکاز وہ تو ایک سمجھو اس جرنی پہ ایک سٹاپ ہے, آگے جا کے بہت سارے سٹاپ آنے ہیں. تو سر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جب آپ آئیں گے؟ ایسی کیا چینجز آپ کی نظر میں جو بہت ضروری ہے بزنس کمیونٹی کے لیے اس وقت؟ میرا مین مقصد یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے مسائل جو ہیں, چاہے وہ بزنس مین اورینٹیڈ ہوں یا انفراسٹرکچر اورینٹیڈ ہوں, وہ کلیئرلی ہر لیول پہ ریپرزینٹ کیے جائیں. میں یہاں آ کے ہم مطالبات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہو, مطالبات یہ کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو. انوائرمنٹ میں ٹیکسیشن بھی آ جاتی ہے, رولز ریگولیشنز بھی آ جاتی ہے, سیکورٹی بھی آ جاتی ہے نا. ٹیکس انوائرمنٹ ٹھیک ہے سر؟ مجھے ٹیکس دینے میں مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں. آپ مجھ پہ 50% بھی ٹیکس لگاؤ, 60% ٹیکس لگا دو, مجھے مسئلہ نہیں ہے, بس اتنا مجھے پتا ہو کہ وہ ٹیکس کہیں لگ رہا ہو. آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا, وہ نعرہ آج بھی اپلیکیشن ہے, جو روٹی کپڑا مکان, بیکاز لوگوں کو روٹی کپڑا مکان ہی نہیں مل رہا ابھی بھی. زندگی رکتی نہیں, وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے, اچھا برا وقت دونوں ختم ہو جاتا ہے نا. ابا نے کبھی یہی مثال نہیں رکھی تھی نا, ابا نے ہمیشہ حق کی بات کری ہے. وہ ہر بار ایک یہی چیز کہتے تھے کہ سب سے بہترین پاسپورٹ ہے ہرا پاسپورٹ. وہ اس بات پہ ان کو بہت فخر تھا کہ وہ پاکستانی, اور بہت فخر تھا کہ وہ کراچی سے ہیں. اور کہیں نہ کہیں سارا آپ میں ٹرانسفر ہوا, ورنہ آپ بھی سمیٹتے, سب کچھ تو پڑا ہوا ہے تو یہاں سے نکل جاتے. کہ سر پاکستان بیوریجز چھوٹی کمپنی اسٹارٹ ہوئی اور آج اتنی بڑی کمپنی بن گئی, تو سر یہ کیا سٹوری بنی؟ پاکستان کی ایک اپنی ڈرنک ہونی چاہیے, ایک بیوریج ہونی چاہیے, جو آئیڈیا میرے دادا کو بہت اچھا لگا. کولا سے اوبیسلی کولا, اور پاکستان سے پاک, تو پاکولا نام اس سے آیا تھا. وہ کلر بھی اس لیے چوز کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کا کلر ہے. اور وہ کمپنی جو تھی وہ آج پاکستان بیوریج لمیٹڈ بنی, اور اس وقت جو برانڈ انہوں نے لانچ کیا تھا وہ برانڈ تھا پاکولا. سر پیس آپ کے لیے کا انٹر لنک کرتا ہے کہ یار یہ اس کو میں پیس سے ڈیفائن کرتا ہوں؟ آئی تھنک پیس یہ ہے کہ اگر میں رات میں بستر پہ لیٹوں تو مجھے نیند آسانی سے آ جائے. آپ کو پتا ہو کہ جو میں نے کرا ہے صحیح ارادے سے کرا ہے. نو سر تیلی صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ پتہ ہے, گڈ ٹو سی یو سر ہیئر. good to be here, good to finally be on your podcast. فائنلی Long یو آر awaited, ہیئر. long awaited. لانگ ویٹ. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کیسے اسٹارٹ کیا آپ نے اپنا سفر, اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایجوکیشن سے بات کریں تو اپ ٹل او لیولس, اے لیولس تو کراچی میں ہی تھا. آئی اسٹارٹیڈ ود بیویو اکیڈمی. ان فیکٹ میری پوری اسکولنگ فرام نرسری ٹو او لیولس واز ان بیویو اکیڈمی. صرف اے لیولس کے آئی وینٹ ٹو نیکسٹر کالج. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو لنڈن کنگسٹن یونیورسٹی 4 سال, اور اس کے بعد سے ہم ادھر ہی ہیں. تو یہ ہے تو تقریباً. اب کیا کر رہے ہیں سر؟ اتنا کچھ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں, میں تو آپ کو دونوں جگہ دیکھ رہا ہوں. ایک طرف بزنس دیکھ رہا ہوں, دوسرا ویڈیوز پہ ریلس پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو جو ریلز والی سائڈ ہے وہ تو پیشن تھا, وہ تو سورٹ آف ایک پلیٹ فارم کی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نا آئی نیڈ اے پلیٹ فارم, کہ ایک میں بچپن سے تھوڑا سا ایکسپریسو رہا ہوں, اینڈ جب واپس آیا تو مجھے ایک نیڈ فیل ہوئی کہ آئی نیڈ ٹو کنٹینیو ایکسپریسنگ مائی سیلف, بیکاز مجھے جو سمجھ آیا تھا کہ میں لکھنے میں بھی مجھے اچھا, میں لکھ سکتا ہوں اچھا, بول سکتا ہوں اچھا, تو وائی ناٹ آئی شیئر سم تھنگ دیٹ آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ. تو جب ایکچولی جب پیج شروع ہوا تھا تو میں زیادہ تر فلموں کے بارے میں بات کر رہا تھا, اینڈ آئی ڈنٹ ریلی ٹاک اباؤٹ دا فوڈ ایسپیکٹ جو اب ہے, بٹ جو ریلیٹیبلنس آیا تھا, دا ریلیٹیبلٹی جو آئی تھی ود دی آڈینس, وہ فوڈ سے ہی آئی تھی. تو آئی تھنک اراؤنڈ 2016-17 اس پہ زیادہ فوکس کرنے لگا تھا, اینڈ وہ لکھنا شروع کرا, پھر ایونچولی ویڈیوز بنانے شروع کرے, اینڈ پھر وہاں سے ہم ادھر پہنچے. اینڈ وہ کانٹینٹ یوں ایوالو کرتا گیا کہ پہلے تو ڈسکرائب کر رہے تھے, پھر اس میں ایموشنز آ گئے کہ کس طرح ایموشنز ایووک ہو جاتے ہیں کھانے کے تھرو, اینڈ دین ہم جہاں ادھر پہنچے ریلس کے حساب سے, تو وہ تھا. اچھا, پیشن آپ کو اپنے لے کے چلے. یوزولی لوگ اپنے پروفیشن کے لیے پیشن کو دبا دیتے ہیں. نہیں, میں نے دبایا نہیں, میں نے بہت بیلنس کرنے کی کوشش کری ہے, بیکاز میرا جو پروفیشن ہے اس میں بھی میرا کافی حد تک پیشن رہا ہے نا. بیکاز جو ہمارا فیملی بزنس میں, لائک آپ جب فیملی بزنس میں ہوتے ہو نا تو یو گرو اپ ود دیٹ بزنس, اینڈ وہ لوگ وہ جگہ آپ کے سورٹ آف عادت بھی بن جاتی ہے, اور آپ کو پھر جب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کو ایک چیز دی جاتی ہے تو یو وانٹ ٹو لیو اٹ بیٹر دین یو گاٹن اٹ, رائٹ. تو میرا ہمیشہ سے یہی پیشن تھا کہ جو مجھے بزنس دیا گیا ہے, جو مجھے ملا ہے, اینڈ پہلے تو میں نے سوچا میں اس کو اپنے آپ کو اس چیز کے قابل بناؤں نا, بیکاز وہ اتنا بڑا اگر آپ کو مل جائے تو بہت آسان ہے کہنا کہ نہیں وہ تو چلتا رہے گا, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر آگے تو نہیں بڑھا جا سکتا نا ایسے. تو میرا بچپن سے یہی چیز تھی کہ میں اپنے آپ کو, اگر مجھے اتنا بڑا بزنس ملا ہے, اتنا مجھے وراثت میں اتنی چیزیں ملی ہیں, تو آئی وانٹ ٹو بی
بیسکلی وردی آف اٹ. تو پڑھائی پہ اس لیے زیادہ فوکس رہا تھا کہ میں پڑھ کے ادھر آؤں, بیکاز بہت آسان ہو سکتا ہے نا بغیر بغیر گھس جائے, بہت آسان ہوتا ہے, اور وہ ہوتا بھی آسان. اینڈ جو میری اسکلز ہیں اوبیسلی کچھ چیزیں نیچرلی بھی آتی ہیں تو میں کر بھی لیتا, بٹ میرے لیے وہ کافی نہیں تھا, بیکاز شاید میں آج وہ نہیں ہوتا جو میں آج ہوں اگر میں صرف گھس گیا ہوتا نا. تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ آئی میک شیور دیٹ آئی ایم ورتھی. اینڈ بزنس کے لیے پیشنیٹ اس لیے بیکاز میں نے بچپن سے اس کو دیکھا ہے, بچپن سے اس کو میرے والد صاحب کو, میرے تایا کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ چیز آگے لے کے گئی ہے, کس طرح آگے لے کے گئے ہیں, کس طرح انہوں نے اس کو بڑھایا ہے. تو اگر میں نہیں کرتا اسی چیز کو آگے نہیں لے کے جاتا نا, تو آئی ووڈ فیل کہ نا میں کچھ کام کا نہیں ہوں. تو پیشنیٹ دونوں طرف تھا نا, ایسا نہیں تھا کہ ایک طرف نہیں ہے, ایک طرف نہیں. اچھا یہ نہیں ہوا جو یوزلی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے, ساری کمپنی کھڑی ہوئی ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے محنت کرنے, جا کے بیٹھ جاتا ہوں. آپ نے پراپرلی سوچا کہ یار سسٹم آگے لے کے جانا ہے, انسٹیڈ آف بہت جگہ ایسا دیکھا کہ آپ کے سامنے پاکستان ایسی ایگزامپل بہت ساری ہیں کہ بڑے بڑے امپائرز نیچے آئے ہیں, جی آپ اس امپائر کو آگے لے جا رہے ہیں. جی, بیکاز میرا ایک فرم بلیف ہے نا کہ واٹ ایور یو گاٹن لیو اٹ بیٹر دین واٹ یو ہیڈ اٹ. ایکسلنٹ. چاہے وہ کام ہو, چاہے وہ یہ دنیا ہو, چاہے آپ کے جہاں بھی جو بھی مقام آپ کو ملا گیا, بیکاز کچھ چیزیں آپ حاصل کرتے ہو, کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. سر یہ KCCI میں آپ نے بڑا آتنک مچایا ہوا ہے آج کل جو ہے نا, اور ینگسٹ اور بیچ میں بیٹھ کے اتنے سارے, جی اگین وہ تو لیجنڈ ہیں سارے کے سارے, تو ان کے بیچ میں آپ بیٹھتے ہیں, تو کیسے سر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور یہ اتنا زیادہ شور شرابہ کیوں مچا ہوا آپ کے حوالے سے؟ اب شور تو مچنا ہی تھا, اگر میں آیا ہوں تو وہ میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے مچا کے آؤں گا شور, میں آتا ہوں تو مچ جاتا ہے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. مگر اگر KCCI کی بات کریں اور BMG کی بات کریں جو بزنس مین گروپ ہے, جس طرح بزنس کے ساتھ بچپن سے پلا بڑھا ہوں, تو اس میں بھی بیکاز ابا جب جو میرے والد صاحب تھے وہ انہی وقت میں ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہوئے تھے جب میں پیدا ہوا تھا. اینڈ میرا پورا بچپن دو چیزوں کے ساتھ گزرا ہے, بزنس اور بزنس پالیٹکس. میں نے دونوں چیزیں بچپن سے ہی دیکھی ہیں, تو میرے لیے نئی چیز بتائی آپ نے, بزنس اینڈ بزنس پالیٹکس. بزنس پالیٹکس کیا ہے سر؟ بیسکلی KCCI ہے نا. اچھا, بزنس پالیٹکس اسینشلی وہ ہے کہ جو بزنس مین اپنی ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ ان اے وے کہ اس میں پھر اوبیسلی KCCI کے الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں پھر کنٹیسٹ ہوتے ہیں الیکشنز, اپوزنگ پینلز آتے ہیں, اپوزنگ آئیڈیالوجیز آتی ہیں. بٹ مین گول یہ ہے کہ جو بزنس مین ہیں, چاہے وہ چھوٹا تاجر ہو, بڑا تاجر ہو, یا پھر کوئی انڈسٹریلسٹ ہو, یا پھر امپورٹر ہو, ایکسپورٹر ہو, اس کے جو حقوق کی بات ہے وہ آگے لیا جا سکے, اور وہ حکمرانوں کو, گورنمنٹس کو, سب کو پریزنٹ کیا جا جو آپ کے فادر نے ہمیشہ کی کر رہے. بالکل. تو وہ یہ دو چیزوں کے ساتھ میں نے بچپن سے دیکھا ہے نا, میں نے بچپن سے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی نڈر آدمی تھے. انہوں نے انہوں نے ایک دکان والی کی آواز اٹھائی ہے, دکان والے کی آواز کہ بڑے والی کی آواز اٹھائی, نہیں, سب کی آواز اٹھائی ہے, ہمیشہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کے لیے, سب کی حق کی بات تھی, اٹھائی ہے. اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ بندہ کون ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے تھے وہ بندہ میرے ساتھ ہے, اور ان کو اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے. نہیں, انہوں نے جیسے کہ جب بولٹن مارکیٹ کا جب واقعہ ہوا تھا, جی, تو ہم ایکچولی اس وقت دبئی میں تھے, ہماری فیملی کی ایک ٹرپ تھی دبئی میں. انہوں نے وہ ٹرپ چھوٹی کری, 2-3 دن جلدی واپس آ گئے. تو اپنا نقصان انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے, اپنا فائدہ نقصان کبھی نہیں دیکھا تھا اس معاملے میں, بیکاز ان کے لیے یہ سب خدمت کے لیے تھا نا, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کی خدمت تھی, تو اس کے لیے وہ آتے تھے آگے, اینڈ وہی چیز میں آگے لے جانا. اچھا, اس وقت بھی وہ چاہتے تو وہ بھی بہت سارے جو ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں کہ سارا بزنس سمیٹا اور کہیں جا کے باہر بیٹھ گئے کسی آئیلینڈ کے اوپر, وہ بھی جا سکتے, لیکن انہوں نے ہمیشہ میڈ ان پاکستان کو ترجیح دی. ان کا ایک یہ تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں, اس مٹی سے آیا ہوں, اسی مٹی میں واپس جانا ہے, تو کہیں اور کیوں جاؤں. انفیکٹ ان کو موقع بہت ملے تھے کہ کہیں اور کا پاسپورٹ لے لے. وہ ہر بار ایک یہی چیز کہتے تھے کہ سب سے بہترین پاسپورٹ ہے ہرا پاسپورٹ. وہ اس بات پہ ان کو بہت فخر تھا کہ وہ پاکستانی, اور بہت فخر تھا کہ وہ کراچی سے ہیں. اور کہیں نہ کہیں سارا آپ میں ٹرانسفر ہوا, ورنہ آپ بھی سمیٹتے, سب کچھ تو پڑا ہوا ہے, تو یہاں سے نکل جاتے. دیکھو میں 4 سال لنڈن میں رہا ہوں, میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں 4 اور سال وہاں رہ لیتا, اور میں پاسپورٹ لیتا, واپس آتا نہیں آتا, وہ بہت آسان تھا. مگر یہاں سے لوگ جا رہے ہیں, اور آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں. جی, اور لوگ جا رہے ہیں, مگر میرا وہی چیز ہے نا, میرا یقین ہے کہ اس شہر نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, اس شہر نے مجھے میری پہچان دی ہے, میرا کام دیا ہے, میری زندگی دی ہے, تو میں اس شہر کو کچھ نہ کچھ تو واپس دوں. میں بس اٹھ کے چلا جاؤں کوئی دوسرے شہر میں, تو شاید میرا کبھی اپنا نہ ہو, نہ مجھے کبھی اپنا ہے, میں اسے اپنا لوں مگر وہ مجھے اپنا ہے نہیں اپنا ہے, وہ کیا پتا. مگر کراچی ایسا شہر ہے کہ نا, میں اگر پاکستان میں کہیں اور بھی جاؤں, میں اپنی بات کروں, میں پاکستان میں کہیں اور بھی جاؤں, یا میں دنیا میں کہیں اور بھی جاؤں, کچھ عرصہ رہ بھی لوں, مجھے یہاں واپس آنا ہوگا. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مٹی ہی مجھے پکار رہی ہوتی ہے,
تو مجھے واپس آنا ہی ہوگا. تو سر کبھی فوڈ بلاگنگ کے لاہور تو جاتے ہوں گے, وہاں تو کھانے وانے اچھے ہوتے ہیں. لاہور میں مجھے ایکچولی اسلام آباد سے بہتر لگے کھانے. یا اگر بات کروں تو لاہور میں کچھ جگہیں مجھے بہت پسند ہیں, میں 2-3 بار گیا ہوں بھی ریسنٹلی. کچھ جگہیں جیسے سومو ہو گیا یا پھر پولاز ہو گیا, کچھ جگہیں مجھے بہت پسند ہے. ڈین بھی اچھا ہے سر, میں نہیں گیا ہوں ابھی تک. بہت اچھا ہے سر, میں نے سنا ہے, میں ابھی تک میں جا کے ہو گیا ہوں, بڑا مزہ آیا مجھے. مگر اسلام آباد سے تو بہت بہتر ہے. ماحول ایسا ہے نا اسلام آباد کا نا, مجھے وہاں جا کے نا مجھے سستی محسوس ہوتی ہے. بیکاز کراچی میں کیا ہے, کراچی میں اور کراچی میں ایک پھرتی ہوتی ہے کہ نہیں کام کرنا ہے. اچھا رکنے والا یہاں کوئی بیٹھتا نہیں سر سکون سے؟ نہیں بیٹھ سکتا کراچی میں, کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھنے بھی نہیں دیتا. اگر آپ بیٹھ جائیں تو جو فون کر رہے ہیں آپ کو بیٹھنے تھوڑی دے گا. کدھر ہے یار آپ؟ نہیں فون وہ. اور یہاں سلام دعا نہیں کرتے سر کہ کیسے ہیں, کیسے وہ کیسے ہیں, فلاں کیسے ہیں, موسم کیسا ہے, یہاں ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں. موسم کی بات تو کبھی نہیں ہوتی کراچی میں. وہاں ہوتی ہوگی, مجھے نہیں پتا, میں زیادہ بات نہیں کرتا. تو سر کسی جگہ دوبارہ واپس آتے ہیں. جی بالکل. تو سر کیا ابھی چل رہا ہے, کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے آپ کے فادر کی لیگیسی وہاں تو ایک, جی اس کے بعد پھر اب آپ نے جس طریقے سے, تو یہ برداشت کریں گے سر جو باقی سامنے پینلز ہیں؟ دیکھیں مجھے باقی جو سامنے والے ہیں ان کا میں زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا, صرف اس لیے بیکاز اس میں کچھ لوگ ہیں جو میرے لیے بھی محترم ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کل تک تو کچھ اور تھے اور آج کچھ اور ہیں. اور اگر میں ان پہ زیادہ کچھ بات کروں تو وہ یہی گھوم پھر کے بولیں گے دیکھو اس نے مجھے یہ بولا. تو ادھر بات کرنے کا مثال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیچڑ میں پتھر پھینکیں, کیونکہ وہ پتھر کے پھر وہ چھینٹے پھر آپ پہ ہی آئیں گے, تو کیوں پھینکوں میں. اور وہ آپ کو الاؤ بھی نہیں کرتا, آپ کے نارمز اور ویلیوز آپ کو الاؤ بھی نہیں کرتے. جی دیکھو ابا نے کبھی یہ مثال نہیں رکھی تھی نا, ابا نے ہمیشہ حق کی بات کری ہے, اور ابا نے سب کے سامنے اگر کسی نے کچھ غلط کہا ہے تو اس کو کہا ہے کہ وہ غلط ہے. مگر ابا نے کبھی کسی کے لیے غیبت بھی نہیں کری, نہ کبھی کسی کو بعد میں بھی برا بھلا کہا. میں بھی اسی چیز پہ قائم ہوں, میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا. میں نیا ہوں ابھی ٹیکنیکلی, ایون تو میں نے بچپن سے یہ چیز دیکھی ہے, میں پھر بھی نیا ہوں. میں ادھر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں سامنے کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ سامنے والے بہت باتیں کر رہے ہیں, اور بہت ساری میرے متعلق بھی باتیں ہیں, ابا کے متعلق بھی باتیں ہیں, زبیر موتوی والا کے صاحب کے متعلق باتیں ہیں, جاوید بلوانی کے متعلق باتیں ہیں. مگر مجھے اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا. مجھے یہ فوکس کرنا ہے کہ انشاءاللہ 21 ستمبر کو جب الیکشن ہوگا اور میں جب جیتوں یا اگر جیتوں تو مجھے کیا کرنا ہے. پر امید تو سر آپ مجھے لگ رہے ہیں. پر امید ہاں چھوٹا لفظ ہے, یہ چھوٹا ورد ہے. کانفیڈنٹ ہے سر؟ دیکھو کانفیڈنٹ ہوں مجھے, کیونکہ ایشورٹی کافی لوگوں نے دی ہے کہ وہ ووٹ کریں گے, تو کانفیڈنٹ ضرور ہوں. بٹ صرف جیتنا کافی نہیں ہے نا, بیکاز وہ تو ایک سمجھو اس جرنی پہ ایک اسٹاپ ہے, آگے جا کے بہت سارے اسٹاپ آنے ہیں. کیا سر آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ ایک تو لیگیسی کرتی بھی آ رہی ہے, اب آپ کا ایک دو ایکسپیرینس ہے, ایک وہ لیگیسی والا ایکسپیرینس ہے, ایک آپ کا اپنی ری انوینشن ہوگی جو نئی یوتھ کی ہوتی ہے. تو سر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں جب آپ آئیں گے؟ ایسی کیا چینجز آپ کی نظر میں جو بہت ضروری ہے بزنس کمیونٹی کے لیے اس وقت؟ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ کافی ٹائم تک ہم کراچی کی اس طرح آواز نہیں اٹھ رہی. تو میرا مین مقصد یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے مسائل جو ہیں, چاہے وہ بزنس مین اورینٹیڈ ہوں یا انفراسٹرکچر اورینٹیڈ ہوں, وہ کلیئرلی ہر لیول پہ ریپرزینٹ کیے جائیں. ابھی بھی ہو رہے ہیں, بٹ اس طرح نہیں ہو رہے جس طرح ہونا چاہیے. بیکاز اگر آپ دیکھو کراچی کی بات کرتے ہو, آپ کراچی اور لاہور کے کھانے کو کمپیئر کرتے ہو, کراچی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر آپ روڈوں پہ رہو, انفراسٹرکچر پہ رہو, آپ علاقوں میں آؤ, سیکیورٹی پر آؤ, بہت سی ساری چیزیں. کراچی وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے. There is no doubt about it. تقریباً 67% of the national tax revenue comes from Karachi. 90% of the provincial tax revenue comes from Karachi. And 54% of the national exports come from Karachi. مگر اگر آپ کراچی کا حالت دیکھیں, وہ نہیں ہے. اینڈ ایک اور مقصد یہ ہے کہ لاوارث بیٹا لگتا ہے سر, یہ لاوارث سوتیلا بیٹا نہیں ہوتا ہے جو سب کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, مگر اس کو پھر اینڈ میں ڈبہ پیک کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. کراچی کا حال ہوا ہے. بٹ ایک اور مسئلہ زیادہ سب سے بڑا جو ہے کہ کراچی میں آپس میں اس طرح کا اتحاد نہیں ہے. کراچی کی آواز یکجہتی کے ساتھ نہیں اٹھتی. لوگ کمپلین کرتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں کہ کراچی میں یہ نہیں وہ نہیں, مگر ایک پلیٹ فارم پہ متفق ہو کے یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہمیں اب چینج چاہیے. اینڈ میرا آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم اس چینج کو ڈرائیو کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لاؤں گا یہ چینج, میں ہی لا سکتا ہوں, ایسا کہیں نہیں کر سکتا. سب مل کے کر سکتے ہیں, سب مل کے کر سکتے ہیں. اور میرا اس وقت مقصد ہے کہ سب کو ملانا. میں کسی کے خلاف کھڑا نہیں ہوں, میں کسی کو نیچے دکھانے نہیں آیا ہوں, میں کراچی کے لیے آیا ہوں. میرا مقصد یہی ہے. اچھا سر, کراچی کے لوگوں میں تو دیکھا ہے کہ یونٹی بہت ذرا کم ہوتی ہے, تو بزنس کمیونٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سر؟ آپ دیکھیں کراچی میں, جیسے میں لاہور میں ایک بار گیا تھا نا, تو مجھے جو میرا ایک وہاں ڈرائیور ایک کانٹیکٹ ہے, وہ بندہ مجھے پھر ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے. مجھے لاہور کے راستے اتنا پتہ نہیں ہے. کراچی میں تو ہے کہ میں کہیں بھی خود چلا جاؤں, وہاں اتنا نہیں ہے. تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ کراچی میں
25 قوم ہے. لاہور میں تو 2 ہیں تو آپس میں جنرل یونٹی زیادہ ہو جاتی ہے. کراچی میں 25 قوم ہے اور 25 بھی چھوٹا نمبر ہوگا بیکاز پاکستان میں جو بھی قوم ہو, جو بھی ایتھنیسٹی ہو, جو بھی ریس ریلیجن, وہ سب اس ملک میں, اس شہر میں آئے, جو سمجھو ایک چھوٹا پاکستان ہو جائے. تو آبویسلی سب کی رائے فرق ہوگی, اوپینینس فرق ہوں گے, ان کی موٹیویشنز فرق ہوں گے اور زیادہ فرق ہوں گے بیکاز وہ اتنی ڈائیورس جگہ ہے. اور اس ڈائیورسٹی کو کوئی ایمپلیفائی نہیں کرتا بیکاز ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے. اینڈ اس انڈر کٹنگ میں مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ یونٹی آ نہیں سکتی بیکاز اینڈ میں چاہے آپ جہاں بھی ہو, آپ کوئی بھی ریس کے ہو, آپ رہتے تو کراچی میں ہو نا, تو کراچی کے اگر ایک بندہ آواز اٹھا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ جڑ کے کرو گے تو فائدہ سب کا ہوگا, اس ایک بندے کا نہیں. سر دیکھیں, بزنس کمیونٹی ڈیفینیٹلی کراچی رن کر رہی ہے اور بہت بہترین طریقے سے رن کر رہی ہے, کبھی کبھی دکھائے بغیر بھی رن کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں گے یہ لا اینڈ آرڈر اگر اس طرح ہوگا, یہ جو چل رہا ہے, پیچھے کچھ دن پہلے بھی آپ کے ساتھ ہوا, تو یہ سر کیسے ہوگا؟ یہ بزنس کمیونٹی اگر سمیٹ کے چلے گئی یہاں سے, 2 4 10 لوگ ہی تو ہیں, اٹھائیں گے سامان, نکل جائیں گے, کسی دنیا کسی کونے بھی سبجیکٹ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں لوگ ان کو, تو کیسے سسٹم, اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے. نہیں چلے گا نا, سمپل بات ہے. کراچی کی اگر انوائرمنٹ کنڈیوسو نہ ہو, میں یہاں آ کے ہم مطالبات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ٹیکس کم ہو, مطالبات یہ کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو. انوائرمنٹ میں ٹیکسیشن بھی آ جاتی ہے, رولز ریگولیشنز بھی آ جاتی ہے, سیکورٹی بھی آ جاتی ہے نا. تو اگر کوئی بندہ نکلتا ہے اپنے کام کے لیے, چاہے وہ چھوٹا بندہ ہو بڑا بندہ ہو, اگر اس کی جان کا خطرہ ہے تو ایونچولی 2 بار نکلے گا, 3 بار نکلے, پھر سوچے گا کہ میں کیوں نکل رہا ہوں, پھر یہی سوچے گا کہ میں یہاں کیوں, اور ایونچولی موو آؤٹ کر لے گا جیسے آپ نے کہا. اینڈ لوگ کر رہے ہیں, لوگ اپنے بڑے بڑے بزنسز سمیٹ کے جا رہے ہیں. سائٹ میں کافی فیکٹریاں بند پڑی ہیں اور بک رہی ہیں, اور کوئی خریدنے والا نہیں ہے بیکاز خریدنے والا کوئی نہیں ہے, یہ بڑی بات, یہ بھی ہے نا. خریدے گا کون یہاں؟ پیسے آپ جنرلی اگر دیکھیں کراچی میں ریئل اسٹیٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ خریدار کم ہو گئے. خریدار کم اس لیے ہو گئے کہ کوئی ادھر پیسہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی جان مال دونوں کا خطرہ ہے. تو اگر یہ ہوگا تو کون ادھر رہے گا نا. اگر آپ کوئی بھی ملک میں دیکھیں, اگر آپ سنگاپور کے لیتے ہیں, سنگاپور کا کیا ہے, انہوں نے لٹرلی یہ کہا ہے کہ آپ یہاں جتنا پیسہ ڈالنا چاہتے ہیں ہم ڈالیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے, وہ لمیٹڈ ہوگی, تو لوگ پیسہ وہاں ڈالتے ہیں نا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سنگاپور کی طرح اتنا پیسہ ڈالیں یا اتنی جگہ بنا دیں کہ اوبیسلی دوسرے مسئلے آتے ہیں نا, بیکاز پھر منی لانڈرنگ وغیرہ وغیرہ. بٹ ایک انوائرمنٹ تو بنائی جائے, ٹیکس بریکس ہوں, انفراسٹرکچر ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, کہ لوگ یہاں آئیں, اٹریکٹیونیس ہو. بیکاز کراچی میں کیا نہیں ہے, 1000 قسم کے کھانے آپ کو ایک دن میں مل سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی اچھی شور لائن ہے, اتنی اچھے بیچز ہیں, آپ کے پاس انفراسٹرکچر اگر ہو تو کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس پارکس اتنے لوگ ہیں سر, لوگ ہیں, اتنی ساری چیزیں ہیں. آپ کے پاس ونڈرلینڈ جیسی, جمبو جمپ جیسی اٹریکشنز بھی اب آ رہے ہیں. اب ایسا یہ نہیں ہے کہ نہیں صرف کھانا. آپ کے پاس ڈالمن مال بھی ہے, ڈالمن مال ہے, آپ کے پاس لکی ون مال ہے, آپ کے پاس ہر قسم کی لوکیلٹی ہے ادھر, آپ کے پاس فیئر ہال ہے, آپ کے پاس اتنی ساری چیزیں, مزار قائد ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر کے اس ملک, اس شہر کو اتنا آپ کنڈیوسو بنا سکتے ہو, ناٹ جسٹ فار بزنس بلکہ یہاں لوگ آئیں اور رہیں اور خوش رہیں. لوگ آ رہے ہیں بیکاز یہاں پہ اپرچونیٹی تو ہے, مگر اپرچونیٹی بھی اس طرح اب نہیں رہی نا, تو یہاں پہ لوگ آنا بھی پھر کم ہو جائے گا. ٹیکس انوائرمنٹ ٹھیک ہے سر؟ نہیں, جب دل چاہتا ہے اوپر, جب دل چاہتا ہے نیچے. مجھے ٹیکس دینے میں مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں. آپ مجھ پہ 50% بھی ٹیکس لگاؤ, 60% ٹیکس لگا دو, مجھے مسئلہ نہیں ہے. بس اتنا مجھے بتاؤ کہ وہ ٹیکس کہیں لگ رہا ہو. ٹیکس کہیں نہیں لگ رہا, اور اوبویسلی ٹیکس ڈسپروپورشنیٹلی ڈالا جاتا ہے نا. جیسے کہ ابھی جو تاجر دوست اسکیم ہوئی ہے اس میں 60,000 روپے ہر تاجر کو ماہانہ دینا ہے. دیٹ از اراؤنڈ 720,000 روپیز اے ایئر. اگر ایک چھوٹا تاجر ہے وہ کہاں سے دے گا؟ اگر اس کی فرض کرو 10 لاکھ کی ہی کمائی ہے, وہ 7.5 لاکھ کہاں سے دے گا, کیوں دے گا؟ دیٹ از واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ نا, بیکاز جو لگایا جا رہا ہے وہ وداؤٹ اینی سر لگانے والوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے کیا؟ نہیں, ایکسپیرینس ہوگا. یا بزنس کمیونٹی کا ایکسپیرینس لے لیں. دیکھیں کچھ حد تک تو ہمارے حکمران مجبور ہیں IMF سے, ٹھیک ہے, بٹ کچھ حد تک ان کو گائیڈ بھی غلط کیا جاتا ہے, ان کو بتایا بھی غلط جاتا ہے. اینڈ کچھ حد تک وہ, اب یہ میں کہوں نہیں کہوں شاید مجھ پہ آئے, مگر کچھ حد تک ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر زیادہ ٹیکسیشن لگائیں گے تو ریونیو زیادہ آئے گا. مگر یہ تو ہے ان کو چاہیے اس وقت, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ ٹیکس لگاؤ گے اور دینے والے کم ہو جائیں گے تو آپ کا ریونیو کم ہی ہو جائے گا نا, اور دینے والے کم ہوں گے, اور دینے والے کم ہوں گے بیکاز وہ جائیں گے باہر. بہتر یہ ہو کہ آپ تھوڑا کم ڈالو کہ سب دینے کے لیے تیار ہو نا, اور آپ لگاؤ گے. آپ دیکھو, میں جیسے میں نے کہا نا, اگر کوئی اب اس ملک سے شہر سے پیار کرتا ہو تو اس کو ٹیکس دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہو, مگر دکھنا چاہیے نا کہ کہاں لگے. اگر آپ ڈیفینس میں آتے ہو تو بخاری کمرشل پہ دکھتا ہے کہ بخاری کمرشل میں دکھتا ہے کہ پیسہ لگا ہے, بالکل. مگر اگر آپ جاتے ہو, جیسے میں روز سائٹ جاتا ہوں نا,
साइट में पहुंचते ही, साइट से पहुंचने से पहले ही, जैसे अगर आप नाज़िमाबाद से जाते हो तो बड़ी खुली रोड है मगर खड्डों से भरी हुई है. अंडर पासेस हैं. अंडर पासेस आपने नामजद तो कर दिया आपने इसका, तो ये अमजद साहब अंडर पास है मगर उसमें खड्डे इतने, रात में लाइट नहीं जलती, टाइलें लगा दी जो गिरी हुई होती हैं. तो पैसा लगे तो समझ आए ना. साइट में जाते हो हर जगह खड्डे हैं. कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो वहाँ भी हर जगह खड्डे. सबीन महमूद के नाम पे इन्होंने रोड बनाई हुई है, सबीन महमूद, और वो खड्डों से भरी हुई है यार. खड्डों से भरी हुई है. दुनिया को क्या इंप्रेशन दे रहे हैं अगर किसी ने गुजरना होगा वहाँ से. आप यही कह रहे हो ना, अमजद साबरी, सबीन महमूद, ये सारे लोग हैं जिन्होंने कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. नाम के लिए उस रोड को ठीक कर, और उस नाम के लिए तो ठीक कर दो यार. नहीं तो सर आप जो साइट वाइट जाते हैं, हम तो साइट पर बड़ा डर लगता है, एक दो दफ़ा गया हूँ मैं, तो नहीं जाता दोबारा. तो फ़ोन शोन सर नहीं चलना आपके, इतने आराम से निकल जाते हैं या सिक्योरिटी होती है? यार आज तक नहीं हुआ है मैं सर वो जान जाते होंगे कि यार ये वो लोग हैं जो कुछ काम वाम कर रहे हैं. अल्लाह करे ऐसा ही हो. शायद मेरे साथ नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है. एंड इनफैक्ट मेरे साथ जो एक हादसा हुआ है वो साइट में नहीं हुआ है, वो कोरंगी के जो यूटर्न है क्रीक रोड पे जाने से पहले डिफेंस आने में, वहाँ हुआ है. मगर इत्तेफाक से मेरे साथ गार्ड था तो मैं बच गया हूँ. मगर नहीं होता तो मसला होता, बिकॉज वो बंदा आया था, मैं गाड़ी चला रहा था, उसको गार्ड दिखा नहीं होगा पीछे, उसने अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी के आगे रखी है और मैं रुका हूँ तो वो उतरा है साइड से और अपने पिस्तौल से उसने नॉक किया है. इतनी देर में पीछे से उसने गार्ड दिखा है तो वो भागा है. एंड ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं गार्ड रख सकता हूँ, मगर काफ़ी लोग नहीं रख सकते. वो तो फिर लुटेगे या नहीं रख पाए ना, तो इसमें तो यही होगा. अच्छा, उस दिन गार्ड नहीं होता तो इवेंचुअली आपको सब कुछ देना होता. आप जी बिल्कुल यार मेरी जान ज़रा. बिल्कुल. तो ये है, ये एक मसला है. इत्तेफाक में साइट से मेरे कभी नहीं हुआ है, साइट में, डिफेंस में हुआ है, साइट में नहीं हुआ. सर तेली साहब की डेथ के बाद जी क्या चेंजेस आपने महसूस की लोगों में, उनके बिहेवियर में, जो ऐसे थे उस वक्त जो कि यस सर पे होते थे हर वक्त? जी ज़रूर देखा है, बिकॉज ऑब्वियसली अब्बा की एक रिस्पेक्ट थी, कुछ लोगों के लिए डर भी होता है, तो कुछ लोगों को बदलते हुए वक्त नहीं लगता ना. एंड ये देखा है लोग बदले हैं, ना सिर्फ कि अपने काम के लिए बट दूसरे हिसाब से. एंड वो एक सॉर्ट ऑफ नॉर्मल सी भी चीज़ है ना कि आप लोग देखें एक बंदे की रिस्पेक्ट करें, वो बंदा अब नहीं हो तो ऑब्वियसली मुझसे तो वो चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जो अब्बा से एक्सपेक्ट कर सकते थे ना. मैं भी एक फ़र्क इंसान हूँ, वो भी फ़र्क इंसान है, सिमिलैरिटीज़ हैं. और वो देखा है. अब वो एक ऐसी चीज़ है कि इट्स नॉट समथिंग कि मैं अपने आप को ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज एक इंसान अगर दुनिया से रुखसत होता है तो ऑब्वियसली चेंजेस आते हैं. एंड ये है कि आई विश कि कुछ लोग नहीं बदलते जिस तरह वो बदले. वो मुझे काफ़ी कुछ इंस्टेंसेस में दुख बहुत होता है, मगर कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा है कि चलो इसमें भी कोई बेहतरी होगी. ये सर आपने ऑप्टिमिस्ट होकर जवाब दिया है, वरना तो ऑप्टिमिस्ट हो कि नहीं, मतलब हमारी मजबूरी का जवाब भी सर यही है आखिर में. हम कहते हैं ठीक है इनकी कोई मजबूरी ही होगी जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं. लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है. इसमें अगर मेरा ये भी यकीन है कि अगर उनको बदलना ही था तो अब्बा के होते भी बदलता है. तो हम ये नहीं कह सकते कि अब्बा गए तो ये हुआ. ऑब्वियसली कुछ इंस्टेंसेस में कह सकते हैं, मगर मेरा इस चीज़ पे रह के ये सही नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं. सर 21 सितंबर जी तो जश्न का दिन होगा सर. हम भी रात को आए हैं सर, बताएं किसी जगह हमें ही बुला लें सर, हमारी टीम भी आए. उस दिन तो पूरा दिन निकलेगा KCCI में, बिकॉज जो कैंडिडेट्स हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, उनको तो पहुंचना होगा डब्बा, जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनके सील होने से पहले. तो दैट विल बी अराउंड 7:30 इन द मॉर्निंग. जो वोटर्स आएंगे वो 9 बजे से आना शुरू होंगे. 9 बजे से पहले भी अगर आ जाएं लाइन अप करने तो दैट्स फाइन टू. एंड 6 बजे जब डब्बे बंद होंगे 6:30 बजे, तो उसके बाद तो ऑब्वियसली यू विल हैव द काउंटिंग एंड एवरीथिंग. एंड कैंडिडेट्स को वहाँ मौजूद रहना है अंटिल द काउंटिंग. तो मेरे लिए तो वो पूरा दिन मेरे ख्याल 12 बजे ही अनाउंस होता होगा. आराम से 12-1 भी बज सकते हैं. पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जी कैसे बैलेंस करते हैं? एक तरफ पैशन तो आपने मेरे ख्याल अब आहिस्ता आहिस्ता वो कहीं इधर उधर जाता ही जा रहा है सर. कहाँ टाइम होगा? को बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी. स्पेसिफिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कब फ़ोन नहीं उठाना है. मेन चीज़ ये है कि आप घर पे हो, आप घर वालों के साथ हो, तो आप उनको टाइम दो. आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? आप बात करो, ठीक है अगर वो आपके घर वाले वोटर नहीं है कोई बात नहीं, मगर आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगी? वहीं से मिलेगी ना. और मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ भी, ये पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. और आपको अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है. एंड ये कहना आसान है मगर करना मुश्किल हो जाता है. सिंपल बात है. बट आप एक बार फैसला ले लेते हैं ना कि नहीं मुझे ये टाइम है, इस टाइम में मैं किसी से भी किसी भी किस्म का और कोई काम नहीं करूँगा, इस चीज़ पे ही फोकस करूँगा, यानी मैं अपने आप पे फोकस करूँगा. अगर आपने ये डिसिप्लिन से ये टाइम अलॉट कर दिया तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. बिकॉज उस दौरान
میں بھول جاتا ہوں جو وہ ایک گھنٹہ سمجھو ہفتے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں, میں اس دوران بھول جاتا ہوں کہ میں یہ بزنس چلانا ہے, یہ ڈیل کرنی ہے, یا یہ کیمپین کا یہ کام کرنا ہے, یا اس سے یہ بندے سے یہ کرنا ہے, انفیکٹ گھر والوں سے یہ بات کرنی ہے, اور صرف اس پہ فوکس کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے اپنے ذہن میں کیا وہ چیزیں ہیں جو مجھے ایڈریس کرنی ہے, اینڈ اس سے فرق بہت پڑتا ہے. بیکاز اگر آپ اپنے لیے ٹائم نہ نکالیں تو آپ کبھی بھی کسی اور کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالیں. سیلف لو بہت ضروری ہے, جب اپنے آپ سے پیار کریں گے تو کسی اور سے پیار کر پائیں گے. بیکاز دیکھو اینڈ میں یہ ہے اوبویسلی جیسے آپ نے کہا اپنے آپ سے پیار کر پائیں گے تو کسی اور کے پیار کر پائیں گے, مگر دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر ایک مینٹل پیس میں آپ ڈالیں گے, اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے نا, تو آپ کے فیصلے آسان ہو جائیں گے. بیکاز آپ کو پتہ, آپ اپنے آپ کو پریشر نہیں ڈال رہے ہوں گے. اور انسان اگر اپنے آپ پہ بلا وجہ کا بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے, جو میں نے بہت کیا ہے, اس سے جو فیصلے ہیں وہ پھر غلط ہو جاتے ہیں, اور آپ کبھی کبھار جلد بازی میں بھی کر لیتے ہو فیصلے, یا پھر آپ ایسے فیصلے کر لیتے ہو جن کی کنسیڈریشن ہی غلط ہے, اینڈ ان کے پھر ریپریکاشنز بھی غلط ہو جاتے ہیں. پھر آپ بیٹھ کے خود اپنے آپ کو ہی کوستے ہو کہ یہ میں نے کیا ہی کیوں. تو اس سائیکل کو بریک کرنا بہت ضروری ہے. سر پیس آپ کے لیے کا انٹر لنک کرتا ہے کہ یار یہ اس کو میں پیس سے ڈیفائن کرتا ہوں. کبھی کبھی لوگ پیسوں سے کرتے ہیں, کبھی لوگ سکسیس سے کرتے ہیں. آئی تھنک پیس یہ ہے کہ اگر میں رات میں بستر پہ لیٹوں تو مجھے نیند آسانی سے آ جائے, یہ نہ ہو کہ میرے ذہن میں 1000 چیزیں چل رہی ہیں. پیس اسی سے ہو سکتا ہے نا, بیکاز پیسہ ایک حد تک آپ کو کافی اپنی من پسند چیزیں آپ لے سکو. سکسیس ہے تو ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے یہ چیزیں کری ہیں, مگر پیس اگر اس سب کا فائدہ اور وہ نیند تبھی آئے گی جب آپ نے کسی سے برا نہیں کیا ہوگا, جب آپ نے کسی کے پیسے نہیں کھائے ہوں گے, جب آپ کسی کے ساتھ آپ کو پتا ہو کہ جو میں نے کرا ہے صحیح ارادے سے کرا ہے, انٹینشن میری صحیح تھی, میری نیت صحیح تھی, میں اس طرح صاف ہے, تو پھر اس سے آتی ہے نا ساری. سر بزنس والی سچویشن تو سر آپ نے ہمیں سب ڈسکرائب کی, مجھے بتائیں ہم سستی مستی کیسے کریں سر؟ اچھا, سستی مستی کیسے کریں سر؟ ہمیں بھی سستی مستی چاہیے سر. جی اچھا, تو یہ شروع اس طرح سے ہوا تھا کہ میں نے ایز اے بلاگر میں نے اسی طرح کی کافی چیزیں یہ دیکھی. فرض کرو ایک قصہ یہی تھا, وہ تو پھر میں اس میں کافی بھڑک بھی گیا تھا. بلکہ قصہ یہ تھا کہ ایک بندہ لاہور میں ہی بیٹھ کے فوڈ بلاگنگ کر رہا تھا, اینڈ میں نے اس کی تصویروں پہ غور کیا کہ وہ اس نے ایک تصویر لگائی ہے, کووڈ کا زمانہ تھا, تو اس نے ایک تصویر لگائی ہے اور نیچے ریسیپی لکھی ہے, اور ریسیپی اور تصویر میں میچ نہیں تھا. بیکاز اس نے کہا تھا کہ یہ ایووکیڈو سیلیڈ ہے وتھ چکن, ریسیپی چکن کی لکھی تھی اور تصویر میں شرمپ تھے. تو میں نے وہ تصویر اٹھا کے کری کہ بھائی ریورس سرچ کری, اور پتہ چلا اس نے کہیں سے اٹھائی ہے, اور ایسی نہیں ہزاروں تصویر اٹھائی ہوئی ہیں. اینڈ اس چیز کو کال آؤٹ میں نے تو پہلے غصے سے کیا کہ نا یہ کیا کر رہے ہو آپ, اس پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ. پھر مجھے آہستہ آہستہ یہ سمجھ آیا کہ غصے سے کرنے سے زیادہ فائدہ نہیں ہے. تھوڑا آپ ہنسی مذاق کر کے کر دیتے ہو نا, تو لوگوں کو سمجھ بھی زیادہ آتا ہے, افیکٹ بھی زیادہ آتی ہے, اینڈ لائٹ ہارٹیڈ رہتا ہے ٹون. تو اس چیز سے سستی مستی نکلی. داستان.pk یہ کیا ہے سر؟ میں نے آپ کو انسٹاگرام بڑا غور سے دیکھا, مجھے میرے لوگوں نے کہا سر ان پہ زیادہ بات نہ کریں. میں نے تو انسٹاگرام پہ ان کی بات کری. داستان.pk کیا ہے؟ اچھا, داستان جو ہے اسینشلی سمجھو کافی ٹائم سے مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کھانا بناتے ہو آپ بیچو کرو, اینڈ میرے پاس یوں تو ٹائم نہیں ہے کہ میں کروں کہ نا ایک الگ بزنس سیٹ اپ کروں, مگر میں نے کافی ٹائم سے سوچا اگر میں کروں تو اس کا کیا نام ہو. اینڈ اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ میں جو چیز کرتا ہوں, فرض کرو میں کھانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یا میں نے کبھی کوئی فلموں کے بارے میں بات کری, اپنے آپ کے بارے میں بات کری, یا میں نے کوئی بھی چیز کوئی بھی ٹاپک پہ بات کری, تو میں ایک طرح کی داستان ہی بیان کر رہا ہوں نا. تو میں جو چیز اس میں کر رہا ہوں, میں اگر اپنا بھی کھانا دے رہا ہوں یا جو میں بنا کے دے رہا ہوں, تو اس کی ایک داستان بیان ہو رہی ہے. تو اسی چیز سے نام نکلا داستان. اینڈ وہی چیز یہی ہے کہ میں فرض کرو میں ایک چیز کیک بہت اچھا بناتا ہوں, اور اس میں تقریباً 2 دن کی محنت لگتی ہے, تو وہ محنت, وہ دا لیبر آف لو جیسے کہتے ہیں, وہ داستان ہی ہے. وہ داستان ہے. تو آپ جب کھا رہے ہو, آپ جو ایکسپیرینس کر رہے ہو, اس کے پیچھے ایک داستان ہے. اور وہ کسی بھی جگہ داستان ہو سکتی ہے, انسان کے کام میں کسی جگہ بھی داستان ہو کام میں ہو سکتی ہے. آپ کے فرض کرو جب میں نے اس کو سوچا تھا کہ اگر میں فرض کریں کوئی فوڈ فیسٹیول کرتا ہوں یا کوئی پاپ اپ کرتا ہوں, میں نے اس میں بہت چیزیں سوچی مگر کر نہیں پایا ہوں, بیکاز اوبیسلی وقت کی کمی اور دوسری چیزیں جو اس وقت زیادہ ضروری بھی تھیں اور زیادہ مناسب بھی تھیں. مگر فرض کرو کرتے ہیں تو لیٹس سے کوئی پاپ اپ کرتے ہیں, تو جو بندہ پاپ اپ پہ اسٹال دینا آتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی کہانی ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی داستان ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ اس نے ایک دن فیصلہ کیا اور وہ چیز بنا دی, نہیں, کوئی اس چیز کی نیڈ ہوگی, اس میں کوئی محنت لگی ہوگی, اور اس داستان کو فارورڈ رکھنے اور اس داستان کو شو کیس کرنے کے لیے داستان ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا سر, یہ جو پیشن ہے یہ پروفیشن میں تو کنورٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل, اللہ تعالیٰ کو تو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اس کو بھی آپ نے فیسٹیول کی بات کی, تو آپ تو کوئی گرینڈ فیسٹیول کرا سکتے ہیں, بزنس بھی ہو جائے گا, پیشن بھی ہو جائے گا,
دیکھیں بہت سارے آئیڈیاز ہیں, بہت سارے کراچی والے مزے بھی کر لیں گے ذرا. بالکل بہت سارے آئیڈیاز. ایک وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کروں, بٹ اوبیسلی یہی ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں کتنی چیزیں کرنی ہیں, کتنے کام اپنے سر موڑنے. تو ابھی فی الوقت تو میرے پاس اتنے ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں, مگر یہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کروں گا, تو جب موقع ملے گا تو ڈیفینیٹلی کروں گا. سر یوتھ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو ڈس اپوائنٹ تو ہے, کیسے ان کو تھوڑا سا آپٹمسٹ کریں؟ زیادہ تو نہیں ہو سکتے حالات کے اندر, انفلیشن جہاں آپٹمزم دیکھو مشکل سے آئی جاتی ہے, بٹ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے موٹیویشنز دیکھو. سب سے پہلے میں اگر کسی کو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں دوسرے ملک جاؤں گا, میرے لیے اپرچونیٹی بہتر ہے, اینڈ ہو سکتا ہے ان کے لیے بہتر ہو, ٹھیک ہے, میں ان کو اس چیز سے تو روکوں گا نہیں, بیکاز کچھ کیسز میں ہوتی ہے اپرچونیٹی بہتر. مگر آپٹمزم اس سینس سے آتی ہے کہ آپ, بیکاز ہم بھی ڈسہارٹ میں بیٹھے ہیں نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, مگر ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں بدلوں گا ڈائریکشن. تو اگر کسی کو آپٹمزم واپس لانی ہے, ان کو بس یہ چیز میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہو. آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہر آؤٹ کم کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ہماری ایک کہہ سکتے ہیں ایک نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا, وہ کروں گا تو وہ ہوگا. اکثر وہ نہیں ہوتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ آؤٹ کم کیا ہوگا. کبھی کبھار زندگی میں ایسا کوئی کرو بال آ جاتا ہے کہ وہ آؤٹ کمز ہی بدل جاتے ہیں, کنسیڈریشنز ہی بدل جاتے ہیں. تو آپ کو اس چیز کو چھوڑ دینا ہے کہ نا میں جس راستے پہ ہوں اس کا رزلٹ یہی ہوگا. اگر فرض کرو یہ ہو کہ نا میں باہر جا رہا ہوں تو بہتر اپرچونیٹی ہی ہوگی, یہ بھی نہیں ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو میں چینج کبھی بھی کرو بال آ سکتی ہیں. جی کبھی بھی کرو بال آ سکتی ہے. تو آپٹمزم تب ہی آتی ہے اگر آپ یہ اس چیز کے ساتھ چلیں کہ جو ہو رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بہتری ہو. وہ شاید ہمیں آج پتہ نہیں لگے, اینڈ وہ دیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, بیکاز کچھ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جس میں لگتا نہیں ہے کہ کہیں بہتری ہو, مگر آپ کو یہ یقین نہیں چھوڑنا ہے کہ زندگی آگے کچھ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بہتری ہے, اور بہتری آ سکتی ہے اس انسیڈنٹ کے بعد, اس ایشو کے بعد, یا اس نقصان کے بعد. بالکل اس نقصان کے بعد, اس حادثے کے بعد, اس ریچنگ راک باٹم کے بعد بہتری آ سکتی ہے. اور اگر اس پہ آپ رہیں تو آپ نے اوپر جانا ہے. یہ سرکل ہے. بالکل یہ سرکل ہے. زندگی رکتی نہیں, وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. اچھا برا وقت دونوں ختم ہو جاتے ہیں نا, برا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, اچھا وقت بھی ختم ہوتا ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نا کہ اب سب ختم ہو گئے. یہ سوچیں گے تو کچھ آگے آپٹمزم آئے گی. سر پاکستان بیوریجز اتنا زیادہ اتنے عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں, جس طریقے سے آپ نے جاب اپارچونیٹیز کریٹ کی, جس طریقے سے پاکستان میں پینیٹریشن کی آپ لوگوں نے, اور جس طریقے کمپنی چھوٹی کمپنی اسٹارٹ ہوئی اور آج اتنی بڑی کمپنی بن گئی, تو سر یہ کیا اسٹوری بنی اور آپ اس لیگیسی کو کیسے لے کے چلیں گے؟ اچھا اسٹوری سے اگر میں بات کروں تو یہ جاتا ہے پارٹیشن کے وقت پہ نا. تو جو تیلی خاندان ہے وہ آج جو ہے وہ تقریباً 7 بھائی اور 1 بہنوں پہ کے ڈسینڈنٹس پہ مشتمل ہے نا. تو انڈیا سے جب ہجرت کر آئے تھے تو 7 میں سے 6 بھائی آ گئے تھے, 1 نہیں آیا تھا. تو ان میں سے ایک میرے دادا صاحب تھے جو سراج قاسم تیلی میں جو قاسم تیلی آتا ہے نا وہ تھے, جن کو ہم اب جو آج ہماری پیرنٹ کمپنی ہے پاکستان بیوریج لمیٹڈ کی, حاجی قاسم حاجی محمد, ان کو وہ ان کے نام پر ہے. تو وہ جیسے میرے ابا تھے وہ بھی ایک انٹرپرینوریل بندے تھے. وہ ایسے تھے کہ ان کی کہانیاں یہ بتاتی ہیں, وہ ٹریڈنگ بہت کرتے تھے اور جوڑیا بازار میں ان کی آفیسز ہوتی تھیں. تو وہ جو میرے ماموں اور میرے بتاتے ہیں ان کے متعلق, ان کی فورسائٹ اتنی تھی کہ فرض کرو آج ایک بندہ آ کے ان کو کہتا ہے کہ مجھے اتنی چیزیں لینی ہیں, وہ کہتا تھا کہ نہیں آپ یہ نہیں لو, یہ والی چیز لے لو اور تھوڑے دن انتظار کرو. وہ بندہ سامنے سے کہتا تھا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہو, اس میں میرا نقصان ہے. اس نے بولتا نہیں آپ رکو. 3-4 دن بعد وہی بندہ آ کے فون کرتا تھا کہ آپ صحیح تھے, بیکاز اب مجھے یہی چیز ڈبل جو آپ نے مجھے سستے میں دلوائی تھی میں نے 3-4 گنا بھاؤ میں بھیج دی. تو ان کا انٹویشن اتنا تھا. اس زمانے میں اوبیسلی نئے پاکستان آئے تھے اور اتنے سالوں بعد, اتنے ٹائم بعد ان کو ایک نئی اپرچونیٹی ملتی سب کچھ نئے سے شروع کرنے. اور ان کے بہت ہی پورے خاندان میں یہی تھے نا, محب وطنی بہت تھی. اس ملک سے ان کو بہت محبت تھی, بیکاز پارٹیشن کے بعد آئے تھے تو بہت ہی محنتوں سے اس ملک میں وہی لوگ جانتے تھے. جی وہ آئے تھے بیکاز پہلے ہمارا خاندان رہتا تھا دھوراجی میں, گجرات میں, انڈیا میں. وہاں سے سب ہجرت کر کے کراچی اور وغیرہ آئے تھے نا. تو ایک محب وطنی بھی تھی بیکاز انہوں نے انڈیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ادھر آئے تھے نا. تو ان کے پاس ایک جذبہ تھا کہ ہم کچھ شروع کرنا چاہیے. تو کافی دوسری صنعتیں لگائی تھیں. تو ان کا ایک دوست تھا ابو بکر سیٹھ کہتے تھے. ان کے پاس ایک آئیڈیا تھا کہ پاکستان کی ایک اپنی ڈرنک ہونی چاہیے, ایک بیوریج ہونی چاہیے, جو آئیڈیا میرے دادا کو بہت اچھا لگا. اینڈ وہ انہوں نے ٹیک فارورڈ کیا اور ہی اسٹارٹڈ سیٹنگ اپ اے کمپنی.
بٹ چونکہ یہ فیملی بزنس اس وقت تھے, وہ سارے بھائی ایک ساتھ کام کرتے تھے, تو جو سب سے بڑے بھائی وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے. تو جب وہ ہجرت کر کے آئے ہی نہیں, وہ آتے جاتے رہتے تھے انڈیا پاکستان, وہ رہتے تھے انڈیا میں مگر وہ آتے رہتے تھے. جب وہ آئے انہوں نے حساب کتاب کی کتابیں اٹھائیں, کھولی, دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ ایک کمپنی شروع ہو رہی ہے جس میں ایک تھرڈ پارٹی پارٹنر ہے. انہوں نے سمپل یہ کہا تھا کہ ہم 8 لوگ ہیں, 7 بھائی 1 بہن, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے, تو یا تو آپ اس کو بیچو اس کو یا خرید لو اس سے. تو میرے دادا نے سوچا کہ اگر میں بیچ دوں گا تو یہ اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے, اتنا بڑا نام ہے, اتنی بڑا کام ہو سکتا ہے, تو ہاتھ سے چلا جائے گا. تو انہوں نے ان سے خرید لی, اور وہ کمپنی جو تھی وہ آج پاکستان بیوریج لمیٹڈ بنی. اور اس وقت جو برانڈ انہوں نے لانچ کیا تھا وہ برانڈ تھا پاکولا. پاکولا یہاں سے شروع ہوا ہے, اور آج بھی جس کمپنی میں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہلے پاکولا بنتا تھا, اور وہ برانڈ آج بھی ہمارے پاس ہی ہے. ہم نے اب فرینچائز آؤٹ کرا ہوا ہے, بیکاز ہم پھر جو میرے تایا تھے اور میرے ابا تھے انہوں نے اس وقت سوچا کہ اگر ہم پیپسی سے کام کریں تو ہمارے لیے ترقی اور بھی ہو سکتی ہے. اچھا, فرینچائز آؤٹ کر دی. تو فرینچائز اس لیے ہم نے اس میں گرین جو لکوڈ ہے وہ بھی سر کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ تھا کیا؟ وہ پاکستان سے ہی تھا نا, نام اسی لیے آیا تھا, کولا سے اوبیسلی کولا, اور پاکستان سے پاک, تو پاکولا نام اس سے آیا تھا. وہ کلر بھی اس لیے چوز کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کا کلر ہے, تو اس سے چیز شروع ہوئی تھی. اور اس کا ٹیسٹ ہم اس میں اوبیسلی کریم سوڈا پہ بیس تھا, مگر انہوں نے چینجز تھوڑے اس طرح کریں کہ اس میں ایک تھوڑا سا کیورے کا ایلیمنٹ آتا ہے جس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے, جو وہ ایک یونیک فلیور بن گیا, جو آج پاکستان میں چاہے وہ ملے ہی نہیں ملے ہر کسی کو پتہ ہے کہ پاکولا کیا ہے, اور وہ ادھر سے ہی شروع ہوئی تھی. اچھا, اب وہ چلتے چلتے پھر آگے آپ لوگوں نے ایکسپینڈ کیا, اور آپ اندازہ تھا کہ جس جگہ آپ لوگ جا رہے ہیں وہ زیادہ بڑا وینچر تھا. جی, میرے تایا اور میرے ابا نے یہی سوچا تھا کہ اگر ہم پیپسی سے کام کرتے ہیں, اور اوبیسلی پاکولا ابھی بھی فیملی میں ہی ہے, نام ہمارا ہے, ہم فرینچائزی بھی جو مین ہے وہ بھی ہمارے رشتہ داری ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ الگ ہوا ہے. بٹ پاکولا اپنی طرح پہ ترقی کر رہا ہے. پھر ہم نے پاکولا ملک جو ڈیری سائڈ ہے وہ لانچ کری, جو آج آپ دیکھو فلیورڈ ملک میں سب سے بڑا نام پاکولا کا ہی ہے نا. تو وہ ہمارا بزنس ہے. ہم نے اس کو میرے تایا اور میرے ابا نے اس کو اسٹارٹ کرا تھا, اس مقام پہ لایا تھا جو آج ہے, اور ہم اس کو کنٹینیوسلی گرو ہی کر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں سر فیوچر؟ آپ آپٹمسٹ تو بہت زیادہ ہیں جی. اپنا بزنس فیوچر میں تو آپ لوگ لگے ہوئے ہیں جتنا بزنس مین کر رہے ہیں. پاکستان کے فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ آپ سے کیا لیا جائے کہ ہم لوگ کیا سوچیں, اب کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں, ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ اب اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے, مگر وہ میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ کبھی کبھار وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم بات کریں گے اس سے برا کیا ہو سکتا ہے, شاید اس سے کچھ برا آ جائے. بٹ امید تو یہی ہے کہ بہتری کی طرف جائے, اور اسی کے لیے تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا, کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں کہ نہیں, یہ چیزیں اگر آپ ٹھیک کر دو, انوائرمنٹ اگر آپ کنڈیوسو بنا دو, تو آج بہت چیزیں فرق ہو سکتی ہیں نا. اگر فرض کرو آپ کی ٹیکسیشن پالیسی تھوڑی بہتر ہو جائے, اگر آپ امپورٹس پہ زیادہ فوکس کریں, آپ سپلائی سائڈ آف اکنامکس پہ جائیں, آپ اگر انفراسٹرکچر بہتر کر دیں اکراس دا بورڈ, اگر آپ ملک میں انویسٹ کریں اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی لائیں. فرض کرو آپ جو بجٹ پیش کرتے ہو, آپ بتاتے ہو کہ یہ پیسے یہاں جائیں گے, آپ بتا دو کہ یہ پیسے یہاں لگ گئے ہیں اور یہ پیسے بچے ہیں, تو اس سے کہیں اپلوڈ کر دو کسی جگہ, کہیں اپلوڈ کر دو, دیکھ لو آپ. اگر اپنے بالکل, اور اگر اسٹیک ہولڈرز جو سارے ہیں, جو آپ کے سارے سٹیزنز ہیں, وہ صحیح سے انوالو کیے جائیں, یا یہ نہ ہو کہ یہ فیصلہ ہم نے لے لیا اپنے طور پہ. اگر آپ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے چلو تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو, جو ریگریسو تھوڑی سی پالیسیز ہیں, جو اوپریسو پالیسیز, جو ٹیکسیشن ایکسیسو کیا جا رہا ہے, بجلی کے بلوں پہ, پیٹرول کی پرائسز میں, وہ اگر کم کیا جائے تو اس سے بھی بہت فرق پڑ سکتا ہے. بیسک نیڈز ہیں, اگر بیسک نیڈز ہی دی جائیں تو اس سے بھی بہت فرق. اچھا, ہم لوگ سر بیسک نیڈ سے آج تک نہیں نکلے سر. ہماری کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں کہ ہمیں بجلی دے دو, خدا کا واسطہ ہمارے گڈھے ٹھیک کر دو. آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا, وہ نعرہ آج بھی اپلیکیشن ہے, جو روٹی کپڑا مکان, بیکاز لوگوں کو روٹی کپڑا مکان ہی نہیں مل رہا ابھی بھی. سر میرے خیال میں سر یہ لوگ بھی نہیں چاہتے ہم اس نعرے سے باہر نکلیں, ہم جیسے چاہتے ہیں اسی میں بزی رہیں, ورنہ بہت کچھ مانگ لیں گے نا. ہم بھی تو سر بڑی ایسی قوم ہے کہ اگر ہمیں یہ دے دیا گیا تو ہم نے کہا مگر ہمارا حق ہے نا, اگر ہمارے ملک میں وہ چیز ہے تو ہمارا حق بنتا ہے مانگنا. وہ اگر ہمیں وہی نہیں ملے بیسک نیڈ, پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا, جس جگہ کے لوگ ہیں نا ان پہ سب سے پہلا حق ہے. اگر آپ دیکھو جو سب سے اچھے پھل ہوتے ہیں پاکستان میں, سب ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں, ہمیں وہ سیکنڈ کوالٹی تھرڈ کوالٹی ملتا ہے جو ہم کھاتے ہیں. کیوں ہمیں کیوں نہیں ملتا ایکسپورٹ کوالٹی؟ ہاں ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کوالٹی میں پیسہ زیادہ بنتا ہے, صحیح ہے, بٹ وہ پیسہ تو ایکسچیکر میں تو نہیں آ رہا نا, وہ پیسہ بھی بلیک میں جا رہا ہوگا, وہ ادھر تو نہیں آ رہا, آفیشیل طریقے سے تو نہیں آ رہا, تو پھر فائدہ کیا؟
سر بڑے آپٹمسٹ نظر آ رہے ہیں جی اللہ کرے چیزیں ٹھیک ہوں انشاءاللہ. اور اگر آپ بزنس کمیونٹی کے اندر آپ جیسے ینگ بلڈ آئے گا تو اللہ کرے گا وہ جو پہلے والی سوچ تھی تھوڑی بہت وہ بھی چینج ہو, ری انوینٹ ہو. کچھ چیزیں ان سے بھی اب نہیں ہوئی, کچھ چیزیں چلتی بھی آ رہی تھی جیسے چلتی بھی آ رہی تھی, کچھ انفلوئنس تھے وہ بھی گورنمنٹ سے بھی. جی بالکل. تو اللہ کرے وہ بھی نکلے کیونکہ آپ تو سسٹم چلا رہے ہیں سر, اور گورنمنٹ آپ لوگ کی سنتی تو ہے. دیکھو ہم حق کی بات کرتے ہیں نا, تو جو ابا بھی تھے وہ حق کی بات کرتے تھے, زبیر موتی والا صاحب بھی حق کی بات کرتے ہیں, اور میں آؤں گا تو میں بھی حق کی بات کروں گا نا. تو وہ نہ سنیں وہ پھر غلط ہی ہو جاتا ہے نا, اور آئی تھنک وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نہ سنیں تو غلط ہی کریں گے. سر اگر آپ الیکشن میں آئے نہ آئے دونوں طرف سے آپ نے تو کام کرنا, آپ رکنے والے تو نہیں. جی آپ رکنے والے نہیں لگ رہے. نہیں رکنے والا تو نہیں ہوں, بیکاز میں نے یہ کافی ٹائم پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میں یہاں آیا ہوں, اگر فرض کرو مجھے وراثت میں کراچی ملا ہے, انہیں کراچی کا پیار ملا ہے نا جو مجھے والد صاحب کا تھا, تو میں کراچی کو بہتر چھوڑوں. میں یہ نہیں چھوڑوں کہ جو آج ہے اس سے بدترین حالات میں چھوڑوں, یہ نہیں ہو سکتا. جتنا ہو سکتا ہے جتنا بہتر ہو سکتا ہے جو میں کر سکتا ہوں میں کروں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. میں نے بہت ساری چیزیں کچھ کوشچن آگے پیچھے بھی کیے, لیکن میرا آپ سے خود بھی میں نے سوچا میں چیزیں کلیئر کروں, بہت ضروری تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر.